ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تعالى في كلامه المجيد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى
قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. وقال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام هما ريحانتايا من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا، تعریف و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام ہو اللہ کے پیغمبر رحمت دو عالم رحمت مجسم امام الحرمین امام القبلتین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جمیع صحابہ کرام پر، آپ کے اہل بیت پر اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکات نازل۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے کلمات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختصر فضائل کا ذکر کیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر آج کے خطبہ جمعہ میں اہل بیت کے فضائل و محاسن کو بیان کیا جائے گا۔ پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، دوسرا یہ کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، اور تیسرا یہ کہ اہل بیت کے مجموعی فضائل و محاسن کیا ہے، اور چوتھا یہ کہ پھر اہل بیت کے انفرادی فردن فضائل کا ذکر کیا جائے۔ خطبہ جمعہ جو کہ ایک سبق ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے، اس سبق کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے جہالت بھی دور ہوتی ہے، ناواقفوں کو واقفیت پیدا ہوتی ہے، بے علموں کو علم آتا ہے، روحانیت ملتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ملتی ہے۔ یہ خطبہ جمعہ کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت یہ دو لفظ ہیں، اردو پنجابی میں اہل بیت اور عربی میں اسے کہا جاتا ہے اہل البیت۔ اردو میں الف کے نیچے زیر کر کے اہل،
بیت کو دبا کے بولا جاتا ہے بیت، اہل البیت۔ تو اہل کے معنی ہوتی ہیں والے، اہل، اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، گھرانہ، اور اس کے بیچ میں ایک ہے الف لام، اہل البیت، البیت، البیت سے مراد ہے خاص گھرانہ، ہر گھر میں خاص گھر۔ یہ تو اہل بیت کا لفظی معنی۔ اب اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت، اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ یہ اتنی بنیادی معلومات ہیں لیکن ہمارے عام لوگوں کو معلوم نہیں۔ بعض اوقات چھوٹی باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈر اسٹوڈ ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں شامل ہیں۔ ابھی جو آپ نے آیات سنی یہ سورۃ احزاب کی ہیں، 22واں پارہ۔ اللہ نے رسول علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتم فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بشرطے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اور اللہ کے نبی کی ساری بیویاں تقویٰ و پرہیزگاری والی ہیں۔ تو آپ کی بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا گھروں میں رہا کرو، باہر بناؤ سنگار کر کے نہ جاؤ، اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کے ساتھ نکلو، پردہ کر کے نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو۔ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے گناہوں کی پالیدی دور کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر لفظ بولا اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں۔ تو قرآن مجید کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، 9 بیویاں آپ کی۔ یہ اہل بیت کے اندر ہے، اور ان کو اہل بیت اللہ نے کہا ہے۔ جن کو اہل بیت اللہ فرمائے
کیا ان کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ صرف اللہ نے نہیں فرمایا، آسمان کے سارے فرشتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اہل بیت ہوتی ہے۔ سورۃ ہود 12واں پارہ، ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ آخر 86 یا 90 سال کی عمر میں فرشتہ آیا اور آگے خوشخبری دیتا ہے، سلام علیکم اہل البیت، اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کے گھر والیوں، تم پہ اللہ کا سلام ہو۔ تو گویا کہ آسمان کے فرشتے بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی کی بیوی نبی کی اہل بیت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی 9 بیویوں کے گھر جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت، اے میرے گھر والوں تم پہ سلام۔ تو شریعت نے بھی یہ بتایا کہ بیوی جو ہے وہ اہل بیت ہوتی ہے، اور عام دنیا کا اصول اور عقل بھی یہی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہوں، راستے میں کسی دکان پہ ٹھہرے، آپ کا دوست کہے کہ آؤ بیٹھو ذرا اندر، تو آپ کہتے ہیں نہیں میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میرے گھر والے اہل بیت میرے ساتھ ہیں، لہذا میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ شادی کارڈ بھیجتے ہیں، اس شادی کارڈ کے اوپر لکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بما اہل و عیال۔ یہ عیال تو ہو گئے خاندان، بچے، تو یہ اہل کون ہے؟ یہ اہلیہ ہے، یہ بیوی ہے کہ بما اہل و عیال آپ کو دعوت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں، ازواج مطہرات، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اب جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت نہ سمجھے، یہ عقل سے بھی کوڑا ہے، شریعت کے علم سے بھی کوڑا ہے، دنیا داری سے بھی کوڑا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب، سیدہ جویریہ، سیدہ ماریہ، سیدہ زینب، 9 بیویاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی، یہ ساری کی ساری اہل بیت، قرآن کی نص قطعی سے ثابت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے ثابت، دنیا کے قانون سے ثابت۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اہل بیت میں۔ سب سے بڑا بیٹا قاسم، عبداللہ، ابراہیم، 3 بیٹے اللہ کے رسول علیہ السلام کے،
جو بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن محبت تو واجب ہے۔ آپ کے 3 بیٹے اہل بیت، آپ کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 بیٹیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اہل بیت، گھر والے، کنبے والے، گھرانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا اور ان کی اولادیں اہل بیت، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولادیں، ان کی نسل، ابو طالب اور ان کے بیٹے، 4 بیٹے، طالب، جعفر، عقیل، علی رضی اللہ تعالیٰ، 2 چچا آپ کے عباس اور عباس کی اولاد بھی اہل بیت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عباس بھی اہل بیت، عباس کی اولاد بھی اہل بیت۔ دوسرا چچا ابو طالب ایمان نہیں لا سکا، لہذا وہ تو شامل نہیں، لیکن ابو طالب کے 4 بیٹے، ایک بیٹا طالب، وہ بھی ایمان نہیں لا سکا۔ 3 بیٹے، جعفر، عقیل، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، یہ مسلمان ہوئے، یہ صحابہ ہیں۔ اب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، خاص گھرانے والے ہیں۔ یہ خاص گھرانہ ہے، قریشی، ہاشمی، یہ ہاشمی گھرانہ ہے، ہاشمی خاندان ہے، اور آج تک جتنی ان کی نسل آ رہی ہے یہ سارے کے سارے اہل بیت۔ اب اہل بیت کی محبت یہ واجب ہے، ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ شیعہ نے کیا کیا، کانی بنڈ کی، اللہ کے رسول کی بیویوں کو اہل بیت ہی نہیں سمجھتا۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ کو تو وہ اہل بیت ہی نہیں سمجھتا، جن کا اہل بیت ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ ام المومنین زوجہ رسول، اس کو تو وہ اہل بیت ہی نہیں سمجھتا۔ ام حبیبہ زوجہ رسول ابو سفیان کی بیٹی، ان کو تو وہ اہل بیت ہی نہیں سمجھتا۔ صرف ایک بیوی آپ کی اہل بیت ہے، خدیجہ۔ یہ کانی بنڈ کیوں کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری بیویاں اہل بیت۔ آگے چلیں، آپ کی ساری بیٹیاں اہل بیت، صرف ایک بیٹی اہل بیت نہیں۔ زینب سب سے بڑی بیٹی، رقیہ، ام کلثوم، وہ اہل بیت نہیں، صرف فاطمہ اہل بیت ہے۔ یہ کانی بنڈ کیوں کی؟ یہ منافقت ہے، یہ دغا بازی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سارے اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، عباس کی اولاد کو اہل بیت نہیں سمجھتے۔
عبداللہ بن عباس قریشی ہاشمی خاندان گھرانہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر الامت. ابو طالب کے 3 بیٹے جعفر، عقیل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت. آگے ان کی جو اولادیں ہیں وہ ساری اولادیں بھی اہل بیت میں شامل. اہل تشیع نے یہاں پھر کہانی بانٹ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض اولاد کو تو اہل بیت سمجھا اور بعض کو نہیں سمجھا. حسن اور حسین کو تو اہل بیت سمجھ لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا، ان کو اہل بیت میں شامل نہ سمجھا. تو یہ ملمہ سازی ہے، دھوکے سازی ہے. اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے اصحاب رسول پہ تبرہ بازی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، ان کے ایمان میں شک کرنا، ان کے اوپر مذاق کرنا، ابتیاں کسنا، یہ دور رسالت کے جو منافقین تھے ان کا بھی طریقہ تھا، اور جو آج کے منافقین ہیں ان کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ اصحاب رسول پہ بھونکتے ہیں بولی کتے کی طرح. چھوٹے چھوٹے کتورے بھی اب آ گئے ہیں یوٹیوب کے اوپر. پہلے تو بڑے بڑے کتے تھے، بڑے بڑے منہ والے جو اصحاب رسول پہ بولتے تھے. اب کئی چھوٹے چھوٹے کتورے بھی آ گئے چوں چوں کرنے والے. تو تیسری بات کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہے. اہل بیت کا معنی مفہوم کیا ہے، کن کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں. اب تیسرے نمبر پہ آ گیا اہل بیت کے مجموعی فضائل و محاسن. جس طرح صحابہ کرام کے مجموعی فضائل و محاسن ہیں، اسی طرح اہل بیت کے بھی مجموعی فضائل و محاسن. ایک تو وہ ساری آیات، وہ ساری احادیث جن میں صحابہ کرام کی مدح، فضیلت اور تعریف بیان ہوئی ہے، وہ اہل بیت بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ اہل بیت بھی صحابہ کرام ہیں. صحابہ کی تعریف یہ کی تھا ہم نے، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، چند لمحے ٹھہرا آپ کے پاس، اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہا جاتا. تو اہل بیت کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وہ ساری قرآنی آیات، احادیث جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح و تعریف کی ہے، ان کے تذکرے کیے ہیں، ان کے اندر اہل بیت بھی شامل ہے. اس کے علاوہ اہل بیت کی کوئی خصوصی فضیلت بھی ہے. وہ خصوصی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک بندہ ہوں اور اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. میں تمہیں تلقین کر کے جاتا ہوں، نصیحت کر کے جاتا ہوں. میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کو مضبوطی سے تھامنا، پکڑنا، ان سے محبت کرنا، ان سے الفت رکھنا.
وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ تم مجھے قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملو گے۔ جو ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑے گا، کتاب اللہ کو اور اہل بیت کو، میرے حوض کوثر پر اس سے ملاقات ہوگی۔ اور جس کی حوض کوثر سے ملاقات ہوگی تو یہ تو علامت ہے جنتی ہونے کی۔ اہل بیت سے محبت رکھنا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ لیکن سارے اہل بیت سے کہانی بنڈ نہ کرے۔ اور الحمدللہ اہل سنت اہل الحدیث اللہ کے رسول کے سارے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے بلا تفریق۔ آپ کے تمام گھرانے سے ایمان کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا یاد دلاتا ہوں۔ ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان سے محبت رکھنا، قرابت داروں کی محبت کی دعوت دینا، یہ عیب نہیں ہے، یہ فضیلت ہے، یہ سعادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، اے اللہ لوگوں کے دل میرے بچوں کی طرف مائل کر دے۔ اسماعیل اور ہاجرہ جب ان کو چھوڑ کر وہاں آئے تو دعا مانگی کہ اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، ان کے دلوں میں ان کی الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، مانوسیت ڈال دے۔